الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جمعۃ المبارک کی جو یہ ہماری مختصر سی ایک مجلس ہوتی ہے، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ گناہوں کے متعلق ایک مضمون ہم نے شروع کیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں اور اللہ کی طرف سے پکڑ اور اللہ کے عذاب آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ نے پچھلی قوموں کے اوپر بھی جو مختلف عذاب بھیجے، وہ بھی سارے کے سارے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا ایک نظام ہے، بندوں کو اللہ مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد جب بندے اس وقت کو اور مہلت کو کام میں نہیں لے کر آتے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ آج جو باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اسی مضمون کو ہم آگے تھوڑا سا بڑھائیں گے کہ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں کہ ہم اور آپ گناہ کرتے وقت سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اتنے سارے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کتاب باقاعدہ تحریر فرمائی ہے۔ حضرت تھانوی کی کتاب کا نام ہے جزاء الاعمال۔ جزاء الاعمال کا مطلب ہوتا ہے کاموں کا بدلہ، اور اس میں حضرت تھانوی نے جو ہم گناہ کرتے ان گناہوں کے جو بدلے اللہ ہمیں دیتا ہے وہ تمام چیزیں اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ انتہائی اپنے عنوان کی لاجواب کتاب ہے، ہمارے تمام تر بزرگان دین کے یہاں اس کتاب کا بڑا اہتمام رہا، اور بطور خاص حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بانی تبلیغ، حضرت کے مواعظ میں انتہائی تاکید موجود ہے کہ اپنے یہاں پر جزاء الاعمال جو حضرت تھانوی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ اور اس کو پڑھنا پڑھانا رکھا کرو۔ بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اس میں ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو ہمیں ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں باتیں ذکر کی۔ ایک بڑے درجے کے تابعی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو دردہ کے ساتھ ایک جگہ پہ وہ فتح میں شریک ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کہیں چل رہا ہے اور اس میں وہ ان کے ساتھ شریک ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور جو وہاں شہر تھا اس پر قبضہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ صحابی کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب کہیں شہر کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے رات دن مقابلہ کر رہے ہیں تو جب فتح ہوگی تو کس قدر خوشی کا موقع ہوگا۔ لیکن وہ تابعی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو دردہ کو دیکھا ایک کونے میں بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو رہے ہیں کثرت کے ساتھ میں، تو وہ حیران ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا اور جا کر کے میں نے کہا کہ حضرت یہ تو اللہ نے ہمیں بڑا خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک شہر پہ فتح نصیب فرمائی اور آپ رو رہے ہیں اس وقت میں، رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس موقع پر بڑا عجیب و غریب جواب تھا۔
حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ یہاں پر حکومت سالوں سے کر رہے تھے اور اللہ نے اب انہیں ذلیل کر کے یہاں سے ختم کر دیا، اللہ نے اب یہاں کا نظام ہمارے ہاتھ میں دیا، یہ ذلیل ہو کر کے یہاں سے ختم کیوں ہوئے؟ فرمایا حضرت ابو دردہ نے اس لیے نہیں کہ ہم بڑے طاقتور تھے، یہ اس لیے ذلیل ہو کر کے ہارے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ذریعہ ہم کو بنا دیا، لیکن ان کو تو ہلاک و برباد ہونا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نافرمان تھے، اس لیے اللہ نے ان کا سارا نظام ختم فرما دیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ بڑا عجیب و غریب حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ اب میں بیٹھ کر کے اس خوشی کے موقع پر اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ کل ان کی حکومت تھی، نافرمانیوں کی وجہ سے ذلیل یہ کر دیے گئے، اللہ نے آج ہمیں حکومت عطا فرمائی ہے، اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کل کو یہی حال ہمارا بھی ہو جائے گا۔ کوئی آئے گا اور وہ ہمیں بھی ذلیل کر کے یہاں سے ختم کر کے باہر نکالے گا اگر رب کی نافرمانی ہم نے کی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جملے کے اندر ساری حقیقت کھول کر کے بیان فرما دی کہ ہمارا نظام، ہمارا غلبہ اور اللہ نے ہماری جو عزت رکھی ہے نا وہ ہمارے پیسے سے نہیں ہے، یا ہمارے پاس میں دنیا کے بڑے بڑے عہدے اور منصب سے نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہماری عزت اور ہمارا غلبہ اگر رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ اور اسی مضمون کو اللہ نے بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم غالب ہو، لیکن کب غالب رہو گے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے ایمان والے رہو گے۔ اللہ نے یہ بات قرآن کے اندر ذکر کی۔ تو گناہوں کے نقصانات جہاں بہت سارے ہیں، وہاں ہم جو یہ انفرادی گناہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، جو ہماری نافرمانیاں ہے، اس کا نقصان ہم سب کو یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم مجموعی طور پر سب کو ملا کے کبھی بھی عزت والی مسند پہ نہیں آ سکتی، چونکہ ہمارے ساتھ میں پھر یہ گناہ اور ان کی نحوستیں لگی ہوئی ہیں۔ جو قوم کا مجموعی معیار ہے وہ ذلت والا ہے، اور وہی طریقہ جاری رہے گا جب تک ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے۔ اس حدیث پاک سے اور حضرت ابو دردہ کے اس مبارک عمل سے اور بات سے یہ بات بالکل صاف سمجھ میں آتی۔ تو ہماری ترقی اور ہمارا گرنا یہ بھی گویا کہ ہمارے گناہوں کے اوپر موقوف ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی تو اللہ ہر میدان میں عزت اور سرخ روئی دیں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ہر قدم پہ ذلیل اور خوار ہوتے چلے جائیں گے، اور حالات ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی انداز کے سامنے۔ اسی طرح گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر اور بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اللہ تعالی گناہوں کی وجہ سے بندے کو روزی سے محروم فرما دیتے، روزی کے اندر دقت اور پریشانی آنے لگتی، یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو روزی کے اندر پریشان ہیں اور بہت ساری پریشانیاں روزی کی رکھتے ہیں، اور آ کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کہ جو کرتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتا ہے، جہاں لگاتے ہیں سب ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس ارشاد پہ بھی غور کریں کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری روزی ختم کر دی جائے گی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔
تو ایک مرتبہ ذرا ادھر بھی جائزہ لے لیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ روزی میں جو برکت نہیں ہے یا کاروبار جو ہمارا مستقل نہیں چل پا رہا اور جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا، ایسا تو نہیں کہیں گناہوں کا اثر ہو یہ موجود ہمارے ساتھ میں۔ جب آتے ہیں لوگ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی نمازیں کتنی آپ پڑھتے ہیں؟ نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نمازوں کے بارے میں جواب ہوگا کہ نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ وظیفہ بتا دیں جو ہم اپنے ٹھیے پر بیٹھ کر کے پڑھتے رہیں، ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے پڑھتے رہیں۔ میرے بھائی ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نماز چھوڑ دی تو اس سے بڑا گناہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد میں ہم روزی کے اندر برکتیں تلاش کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو اور روزی بھی ملے اور برکت والی مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ حضرات بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، کبھی مسجد نہیں آتے، کبھی کہیں نہیں آتے، لیکن اللہ انہیں خوب دے رہا ہے، خوب نواز رہا ہے اللہ انہیں۔ تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ الگ الگ ہے۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ الگ ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دے دیا ہے نا، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے پیسہ دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ پیسہ دے کے اسے آزما رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہو اور پھر اس کی کوئی اللہ نے پکڑ مقرر فرما رکھی، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے کسی کام کے اندر کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ کبھی اگر آپ کو لگے کہ میری روزی میں تنگی ہے، میرے رزق میں پریشانی ہے، تو اپنے گناہوں کو سوچا کریں، اپنے گھر والوں کے گناہوں کو سوچیں، اور سب بیٹھ کر کے اللہ سے پھر توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ نے چاہا کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، اللہ سے معاملہ صحیح ہوگا، تو اللہ روزی بھی ہمیں برکت والی عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ میں اگر روزی مل بھی رہی ہے کسی کو، اور اللہ نے کسی کو پیسہ دے بھی دیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ برکت والی بھی ہے یا نہیں ہے؟ پتہ لگا اللہ نے پیسہ تو دے دیا لیکن پیسے کا استعمال کرنا نہیں آیا، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ پیسہ تو اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اللہ نے مال دے دیا لیکن حقوق نہیں ادا کر رہا، تو یہ بھی اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سوچیں کہ جب بھی ہم کسی پریشانی میں گرفتار ہو، کہیں مسئلے میں پریشان ہو، تو اپنے گناہوں کو سوچیں اور اس کی اوپر توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، تو ہماری عزت اور ذلت ہمیں پتہ لگا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ ہمارے روزی کے اندر پریشانیاں، چاہے ہم کتنے ہی وظیفے پڑھ لیں، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم اس طرح سے پریشان رہتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اماں جان یہ بتائیے کہ یہ زمین پہ زلزلے اور آفتیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اماں عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور قدم قدم پہ اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، نہ تو لوگوں کو فرضوں کا پتہ نہ حرام کا پتہ، اور لوگ اندھا دھند ہو کر کے حرام کاریاں کرتے ہیں، اما عائشہ نے فرمایا کہ پھر اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو ذرا انہیں ہلا دے۔ اب وہ ایک خالی ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک ہمارے سامنے ایک اللہ ایک نمونہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایک نمونہ ہے، یہ پوری طرح سے اللہ نہیں ہلاتے، ورنہ جو پوری طرح سے ہلانے والا مرحلہ ہوگا وہ تو قیامت کا ہوگا کہ پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملنی، لیکن نمونے اللہ ہمیں اب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ یہ جو قدرتی آفتیں ہیں نا، یہ زلزلے وغیرہ اور اس طرح کی پریشانیاں، یہ بھی ہمارے گناہوں کے نتیجے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے۔
تو بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم سب مجموعی طور پہ اس بات کی فکر کریں، اگر کبھی ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہماری قوم کو، ہم سب کو عزت دے، ہمارے پاس واحد حل ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ چاہے کتنا ہی کچھ کر لے، اللہ قوم کو مجموعی طور پر عزت نہیں دے سکتا۔ ہاں کوئی بندہ اپنے طور پر اگر سدھرے گا، اللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو عزت عطا فرما دے، چنانچہ لوگوں کو اللہ دیتے، لیکن قوم کی مجموعی عزت ہمارے مجموعی سدھار پر ہے کہ جب ہم نافرمانیاں چھوڑیں گے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہماری روزی میں، ہمارے جان میں، مال میں برکت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہوں کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے برکتیں ختم کر دی ہیں، ہمیں وہ برکتیں واپس چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی ہوں گی۔ اللہ کو ناراض کرنا بند کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اللہ پھر وہ برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں آسمانی بلائیں اور آفتیں، یہ جتنی بھی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچر کی خرابیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمیں ان سے بچنا ہے، زلزلے، آندھی، طوفان اور اس طرح کے نقصانات، اس کا بھی بنیادی حل یہی ہے اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اماں عائشہ کی حدیث میں صاف بتا دیا گیا کہ یہ زلزلے بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ مسلط فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے غور کرنے والی۔ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو صحیح لائن کے اوپر قائم کرنا چاہیے، اور جائزہ لیں اپنی زندگی کا، بیٹھ کے غور کریں ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، جہاں جہاں گناہ ہو انہیں نوٹ کر کے، بیان کر کے ان سے توبہ کریں۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم ابھی اس کے تعلق سے اور باتیں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں۔ اس وقت میں جو یہ گناہ کے 3 نقصانات بتائے ہیں، سب سے پہلی ہماری ذلت کا مسلط ہو جانا، دوسری چیز ہماری روزی کا ختم ہو جانا، اور تیسری چیز بتائی ہے کہ قدرتی آفتوں کا آنا۔ اللہ ان تمام نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔